السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ بھیک مانگنا شریعت کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے اور لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا بھیک مانگنا چھوڑیے۔ دیکھیے، ہمیشہ لینے والے سے دینے والے کا ہاتھ اچھا ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں جن کو کمانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور وہ کماتے نہیں اور دوسرے کے نزدیک ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کے نزدیک بھی مان لیجئے آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کما سکتے ہیں، کمانے کی صلاحیت بھی ہے، اور آپ مانگ رہے ہیں، اور یہ بات آپ کی بیوی کو بھی پتہ ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے سسرال میں پتہ ہے، آپ کے ننیحال میں پتہ ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے نزدیک آپ کی عزت نہیں رہے گی، آپ ان کے نزدیک ذلیل ہی سمجھے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو لوگ ذات کے فقیر ہوتے تھے وہ اکثر لوگ مانگا کرتے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے، لیکن اب وہ بات نہیں ہے۔ اب الحمدللہ جو ذات کے فقیر ہیں، شاہ ہیں، اب وہ لوگ بھی مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ اب نہیں مانگتے ہیں، اور جو لوگ مانگتے ہیں ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ صاحب ثروت لوگ ہیں، شاہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی وغیرہ کیے ہوئے ہیں، عورتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، ان میں مرد بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور اچھے اچھے پوسٹ پہ، اچھے اچھے عہدے پہ وہ لوگ نوکری بھی کر رہے ہیں، اور دینی لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، عالم بھی ہیں، ان میں حفاظ بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب مانگنے کو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا نا کہ پہلے اکثر لوگ مانگتے تھے، لیکن اب اکثر لوگ نہیں مانگتے، بالکل نہیں۔ اب ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی سماج میں سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ مانگتے ہیں صلاحیت رہتے ہوئے بھی وہ سر اٹھا کے سماج میں نہیں جی سکتے۔ بات بات پہ لوگ ان کو تانا دیں گے کہ تم کیا بولتے ہو، تم تو بھیک مانگ کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، بھیک مانگ کے اپنی بیوی کا پیٹ پالتے ہو، بھیک مانگ کے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہو۔ یقیناً وہ سماج کی نگاہ میں اچھے نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا جو ہے نا، ان کے چہرے سے صلح کا نور ختم کر دیتے ہیں، صلح کا نور ان کے چہرے سے ختم کر دیتے ہیں، چہرہ کا رونق ختم ہو جاتا ہے۔ اس سائلوں کا جو لوگ ان سائلوں کا جو لوگ صحت مند ہوتے ہوئے مانگتے ہیں، ہاں جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ مانگیں، اور اتنا ہی مانگیں جتنا کہ ضرورت ہو۔ لیکن وہ لوگ جو ضرورت مند نہیں ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، پھر مانگنے کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں، تو پھر مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ پرہیز کریں، اور اگر مانگنے والے پرہیز نہیں کرتے ہیں تو دینے والے کو پرہیز ہو جانا چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، دے ہی دیتے ہیں تو کیا ہوگا، مانگ رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے دیتے ہیں، کیا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، آپ غلط جگہ اپنا مال خرچ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، پائی پائی کا حساب اللہ رب العزت کے نزدیک چکانا پڑے گا۔ اسی لیے اپنی رقم کو غلط جگہ جانے سے بچائیں، آپ ضرورت مند کو دیں، اگر آپ کے پاس نہیں آتے ہیں تو جا کے دیں، ان کو تلاشیں کہ کہاں ضرورت مند ہے، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گاؤں میں جو لوگ غریب ہیں ان کو دیں، اور ہر گاؤں میں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کو دیں آپ۔ ایسا نہیں کہ سائلوں کو، مانگنے والوں کو، اب کوئی مر جائے تو اس کو بلاؤ، بغیر ان کے بلائے کام ہی نہیں چلے گا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مذہب اسلام کی ہی تو یہ خوبصورتی ہے کہ چاہے موت میں ہو یا حیات میں، کوئی شخص مخصوص نہیں ہے کہ فلاں آدمی ہی یہ کام کرے گا، فلاں آدمی ہی نکاح پڑھائے گا، فلاں ذات سے جو ہے وہی نکاح پڑھائے گا، فلاں ذات سے جو تعلق رکھتا ہے وہی جنازہ پڑھائے گا، فلاں ذات سے جو تعلق رکھتا ہے وہی کسی کام کی شروعات کرے گا۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں الحمدللہ کوئی بھی کوئی کام کر سکتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ امام بن سکتا ہے، وہ قاضی بن سکتا ہے، کوئی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے
کوئی بھی خاندان سے نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ جو ہے جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ قوم کا امام ہو سکتا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا یہ جو موت وغیرہ میں لوگ فقیروں کو بلانا اپنے گھروں پہ اچھا سمجھتے ہیں، اس سے پرہیز کیجئے اور بالکل ان کو نہیں بلائیے، اگر وہ آئیں بھی تو ان کو واپس کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے، سارے خرافات سے بچائے، آمین۔